اللہ یاری صاحب نے اویس اقبال کو اتنی بڑی بڑی چیلنجز، اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں جن کو اویس اقبال سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی مائنڈ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ان باتوں کو سمجھ سکے. حال ہی میں اویس اقبال اور حسن اللہ یاری صاحب کا مناظرہ ہوا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں. تو اللہ یاری صاحب نے بہت زبردست دلائل دیے، بڑی اچھی ڈیبیٹس رہی اویس اقبال ملحد کے ساتھ. تو اس میں جو ہے کچھ چند باتیں ویڈیو کے تھرو ہم آپ کو اللہ یاری کی سنوانا چاہیں گے کہ اویس اقبال شاید ان باتوں کو سمجھ نہیں پائے، کیونکہ باتیں اتنی بڑی ہیں نا، تو وہ باتیں ہم آپ کو بھی سنوانا چاہتے ہیں. بسم اللہ. قرآن مجید کا ایک اعجاز جو آپ روز روز دیکھ سکتے ہیں میرے محترم ناظرین، وہ اعجاز یہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. قرآن مجید ملحدین کے متعلق فرماتا ہے کہ ان کا عقل ہے لیکن عقل ان کا کام نہیں کرتی، وہ اپنے عقل سے استفادہ ہی نہیں کرتا ہے. ان کے کان ہیں، کان سے ان کو حق بات سنائی نہیں دیتی. ابھی میں نے جو دلیل دی ہے، برہان حدوث دی ہے کہ اس عالم کا ہونا ناممکن ہے اگر یہ انفینٹ رہا ہو، اور اگر اس کا کوئی خالق نہیں، اس کا موجود ہی ناممکن ہے. اس کو ایڈریس کیا ہے اس نے؟ پتہ نہیں اس کو سمجھ آیا. اگر سمجھ نہیں آیا تو اس کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کا کیا مراد ہے اس سے. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. ان کے کان ہیں لیکن ان کانوں سے ان کو کچھ سنائی نہیں دیتی. اب میں نے ان کے خدمت میں واضح طور پہ عرض کیا کہ یہ بار بار کہ اللہ نے کیسے خلق کیا بار یہ پوچھا ہے نا. اچھا، یہاں پر واضح دلائل اللہ یاری صاحب نے دے دی ہے کہ بھائی ان کو سنائی نہیں دیتا، کان ہے، اور یہ قرآن پاک سے استدلال کیا، عقلی دلیلیں بھی دیں اللہ یاری صاحب نے اس ملحد کو. اچھا، یہی حال ناسبی مولویوں کا ہے. جب ہم ناسبی مولویوں کو انہی کی کتابوں سے، بخاری شریف، مسلم شریف سے دکھاتے ہیں، ناسبی مولویوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بتاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو بتاتے کہ یار تم مسلمان کیوں ہو؟ اسی لیے ہو نا کہ مر کے جنت جانا چاہتے ہو. جنت کے سردار اہل بیت ہیں، امام حسن اور حسین ہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو ان کو نمبر 1 پہ مان لو. یہ ملحد کی طرح ناسبی مولوی بھی نہیں مانتے. تو جب ناسبی مولوی نہیں مانتے، وہ اسلام میں رہ کر ان کو اسلام کی ان کی کتابیں بھی دکھائی جاتی ہیں، قرآن پاک بھی دکھایا جاتا ہے، اور عقل سے بھی ان کو سمجھایا جاتا ہے، وہ نہیں مانتے مولوی، تو یہ تو پھر ملحد ہے. یہ تو کسی چیز کو بھی نہیں نہ مانتا. تو بھائی یہ باتیں سمجھنا مشکل ہے. یہ سارا نفرت ہے اسلام کے ساتھ، کیونکہ ملحد کی بھی نفرت ہے اسلام کے ساتھ، اور ناسبی مولویوں کی نفرت اہل بیت کے ساتھ اور شیعوں کے ساتھ ہے. تو یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. یہاں سے ہم نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ قرآن سے بتا دو، بخاری مسلم سے بتا دو کہ اہل بیت کے جو جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی وہ دوزخی ہیں، کہتے ہیں نہیں بھی وہ جنتی ہیں. اسی طریقے سے یہ ملحد جو ہے یہ بھی ان ناسبی مولویوں کی طرح ہے. خیر، ویڈیو آگے بھی جاری رہے گی، آپ کو بھی مکمل دکھائیں گے یہ ویڈیو کلپ، لیکن یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہ یہ جو کریکشن ہے نا ناسبی مولویوں کے ساتھ ملتا ہے ملحد کا. آگے دیکھتے ہیں. اور بھائی کیسے کا سوال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اویس بھائی، یہ غلط ہے. ایک چیز جو غیر مادی ہے، مکان و زمان سے مبرہ ہے، اس کے لیے غلط ہے. کیسے سے آپ کیا مراد لیتے ہیں کہ اس جیسا مثال میں آپ کو دوں، اس کا ثانی ہو نہیں سکتا، اس کا ثانی نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی مثال ہی لے سکے مثلی شے. تو میں آپ کو مثال نہیں دے سکتا ہوں کہ اس نے فلانے جیسا خلق کیا، اس کے سوا کوئی خالق ہی نہیں ہے. کیسے سے اگر مراد یہ لیتے ہیں کہ اس کا حیات میں آپ کو بتاؤں، فارم بتاؤں، ٹائم بتاؤں، موشن بتاؤں. جیسے کہ ہم جو چیزیں کرتے ہیں نا اس میں موشن ہوتا ہے، حرکت ہوتا ہے. آپ نے پانی کیسے پیا؟ میں نے گلاس اٹھایا، گلاس منہ میں لگایا، میں نے پانی پی لیا. اس میں حرکت ہوتا ہے، اس کا حرکت نہیں ہے کیونکہ وہ فزیکل نہیں ہے. تو آخری دفعہ کے لیے سمجھ جاؤ. اور جتنے میرے ملحد بھائی ہیں دیکھ لیں کہ آپ کا جو اینکر پرسن ہے، آپ کا جو اسپوکس مین ہے، اس کو بات نہیں سمجھ آتی. اس کو پچھلے دفعہ بھی 100 مرتبہ میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ بھئی یہ سوال لاگو نہیں ہوتا، غلط ہے. اور میں نے ان سے جو سوال کیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک چیز جو موجود ہے فزیکل نہیں ہے تو موجود نہیں ہو سکتا. وجود کے لیے ٹائم اور اسپیس کی ضرورت ہے. میں نے اس کو دلیل دے دو، مدعا نہ کرو. دلیل دیا اس نے؟ دلیل نہیں دیا نا، اس کو سنا ہی نہیں دیتا باتیں. اچھا، اب عرش علی الماء کہتے ہیں کہ
ابو بکر عمر عثمان غزالی ان کو سمجھ نہیں ہے. ابو بکر عمر عثمان کی کوئی حدیث اس آیے کے متعلق نہیں ہے. جہاں تک غزالی کا تعلق ہے، غزالی نہیں کہتا کہ خدا یہ عرش سے مراد کوئی کرسی ہے، خدا اس پہ بیٹھتا ہے. پورے عالم اسلام میں صرف اہل حدیث ہیں، وہابی حضرات ہیں، جو کہتے ہیں کرسی ہے، کرسی پہ خدا بیٹھتا ہے. اس کے علاوہ سب مسلمان، دیوبندی، بریلوی، اشعری، ماتوریدی، شیعہ، سب کہتے ہیں یہ سے مراد عرش سے مراد کوئی کرسی نہیں ہے کہ خدا اس پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. سب کا عقیدہ یہ عرش و علی الماء. دیکھیں عرش سے مراد کیا مراد ہے؟ عرش کہتے ہیں تخت کو. یہ انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ نے علم کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا، عرش کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ ان کو فصاحت و بلاغت کا پتہ نہیں ہوتا. عرش کہتے ہیں تخت کو. تخت ہوتا ہے بیسس آف پاور، اور علم طاقت ہے. نالج از پاور. اگر نالج کے لیے عرش اس کا مترادف استعمال، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. یہ زبان ہے، میں بالخصوص جو لٹریری زبان ہے، بالخصوص عربی زبان میں، اس میں فگریٹیو یوزج، مجازی، جو اردو میں کہتے ہیں مجازی استعمال، وہ بکثرت کے، وہ حقیقی لٹرل سے زیادہ اس میں مجازی استعمالات ہوتے ہیں. اور وہ کوئی بیوقوف ہوگا کہ کہے گا کہ بھئی آپ نے کہا کہ نالج جو ہے پاور ہے. نالج تو پاور نہیں ہے بھئی، نالج سے آپ لگاؤ نا کوئی گاڑی کو پش کرو. یہ بیوقوف حضرات کا قول ہے. کس طرح کہتے ہیں کہ کیوں علم کا لفظ استعمال نہیں کیا؟ کیونکہ فگریٹیو یوزج سے کلام میں خوبصورتی آتی ہے، کلام میں دلکشی آتی ہے. اگر آپ فگریٹیو یوزج کو اردو ادب سے نکال دیں، اردو ادب آپ کا بالکل خشک ہو جائے گا. اردو ادب میں کوئی مٹھاس نہیں رہے گی. زبان کی خوبصورتی اسی میں ہوتی ہے کہ اس میں الفاظ میں فگریٹیو اور مجازی استعمالات ہوتے ہیں. اچھا، انہوں نے کہا کہ را مٹیریل کہاں سے لے کے آیا؟ ان کو دیکھیں، یہ ہماری بات سنتے ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آتی ان کو. یہاں سے جاتا ہے، ادھر سے نکل جاتا ہے. بات یہی ہے کہ را مٹیریل انفینٹ پہلے تھے ہی نہیں جی، کہ یہ ہمیشہ سے انٹرنل نہیں ہے. ان کا نقطۂ آغاز ہے. کیونکہ اگر را مٹیریل تھے ہمیشہ سے، تو یہ دنیا کا وجود ہی ناممکن ہے. آپ کو کیوں یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ ٹائم ہمارا انفینٹ، پیچھے سے انفینٹ ہوگا. کان اللہ نے دیا، سنائی اس کو نہیں دینا. بھائی جب کہہ دیا، آپ میرے اس بات کو رد کریں نا ویس بھائی، سوچ رہے، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، دوبارہ آپ کے لیے وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک چیز جو فزیکل نہیں ہے وہ ون ہے، اس کے لیے کیسے کا سوال غلط ہے. آپ نے پھر سوال کیا کہ اس نے را مٹیریل کیسے خلق کیا. یہ کیسے کا سوال اس کے لیے ہوتا ہے جو فزیکل ہو، جو مٹیریل ہو، جس کا ٹائم اینڈ اسپیس ہو، جس کے مثالیں مزید موجود ہوں. میں اور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اردو زبان کیسے سیکھی. میں کہوں گا جیسے دوسروں نے سیکھی ہے اس طرح میں نے سیکھی ہے، یا میں اسکول گیا. میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں نا، کیونکہ میں ایک فزیکل انٹیٹی ہوں، مجھ جیسے اور بھی موجود ہیں، اور اگر میں یونیک بھی ہوں، میں فزیکل ہوں، یونیک ہوں، ایسا کام کیا جو کسی نے پہلے نہیں کیا، تو پھر بھی میں آپ کو وضاحت کیسے کا سوال میرے لیے صحیح ہے. کیونکہ میرا ٹائم ہے، میرا اسپیس ہے، میرا فارم ہے. میں ٹائم، اسپیس اور فارم کو آپ کے لیے ایکسپلین کروں گا، وہ کیسے کا جواب ہوگا. اس شخص کو ابھی تک نہیں سمجھ آیا، 10 دفعہ کہہ دیا بھائی کہ جس کا ٹائم، اسپیس اور فارم نہیں ہے، جو فزیکل نہیں، اس کے لیے اس کیسے کا سوال غلط ہے. یہ پھر پوچھا کہ اس نے را مٹیریل کیسے خلق کیا. اچھا، اب میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا تھا بھائی صاحب کہ دیکھیں، آپ جاتے ہیں نا ایک جگہ، بہترین کھانا ہے، بہترین کھانا لگا ہوا ہے، آپ اس بہترین فرش بچی ہوئی ہے، بہترین کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، بہترین شربت ہے. ایتھیسٹ حضرات آتے ہیں، کہتے ہیں اس کا کوئی شیف نہیں ہے، یہ خود ایسے ہی بن گئے ہیں جی. بریانی کیسے بنی ہے؟ خود ایسے ہی بن گیا. شربت کہاں سے آیا؟ خود شربت گلاسوں میں ایسے ہی گر گئے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب، اور یہ فرش کہاں سے آ گئے؟ یہ بہترین کاؤچز کہاں سے آ گئے؟ یہ فرنیچر کہاں؟ یہ خود بخود بن گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہاں اگر وہ شیف ہے تو وہ یہ کھانا بنانے سے پہلے کہاں تھا. اور بھائی یہ دلیل نہیں بنتا. آپ کو جو ہم نے دلیل دیا نا کہ یہ فزیکل ورلڈ کا ہونا ناممکن ہے اگر اس کا کوئی مٹیریل بنانے والا نہیں ہے، تو اس پہ آپ نے کوئی ابھی تک اعتراض نہیں کیا. آپ کا اعتراض یہ ہے، کیا اعتراض ہے؟ کہ عرش علی الماء، اگر اس کا عرش پانی پہ تھا تو یہ علم کا پانی پہ ہونا اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کے اسپیسیفکس ہمیں نہیں معلوم. ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں، وہ کتابیں، وہ کتاب خانہ، وہ بہت بڑا کتاب خانہ پانیوں کے لہروں کے اوپر تھا. وہ سمندر میں نہیں ہو سکتا. کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ وہاں پہ پانی ہے، پانی کے اوپر ملائکہ کے لیے وہاں پہ کتاب خانے لگے ہوئے، یہ ناممکن ہے. عرش، اور آپ نے کہا کہ زمین و آسمان کے خلقت سے پہلے وہ پانی کیسے کہاں سے آیا؟ آپ کا یہ سوال تھا نا. تو آیت تو پوری طرح پڑھ لو نا. آیا کیا کہہ رہی ہے؟ آیا یہ کہہ رہی ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہ ذات وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پہ. اس میں کہاں ہے کہ زمین و آسمان سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا؟ اس میں یہ تو نہیں ہے نا
کہ کائنات کی خلقت سے پہلے اس کا عرش، یہ تو نہیں ہے اس آیا میں، وہ آپ نے اپنے آپ سے بنا دیا، جھوٹی بات بنا دی، وہ مسلمانوں پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے یہ جان لیا کہ جیسے شیعوں کے مقابلے میں ناسبی مولوی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پر، مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر یہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، باغ فتح کے معاملے میں، مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح کے معاملے میں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی من کنت مولا فاز علی مولا کی ولایت کے معاملے میں، خلافت کے معاملے میں یہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ملحد بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے جو اسلام کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں، عقلی دلائل اور اسلام کی سوچ سے بات کرتے ہیں، وہ شیعہ علی ہے۔ کیا بات ہے، انہوں نے جو دلائل دیے ہیں، یہ دماغ جو رکھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی باتیں ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں، ایسی باتیں کہ جیسے ویس اقبال کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ اتنی بڑی باتیں ہیں۔ تو خیر، جو دماغ رکھتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے تو شاید یہ آسان باتیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا؟ ملحد کو جو ہے منہ توڑ علیہ نے جواب دے دیا، ملحد ایسے کر کے شرمندہ ہو کر بیٹھا ہے کہ یار میں کیا جواب دوں۔ تو لہٰذا یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، آپ کا شکریہ۔ دیگر ایسی اس ویڈیو کا ایک اور بھی ہم نے حصہ بنایا، اینڈ اسکرین میں شو ہو رہا ہے، وہ بھی دیکھیے گا۔